الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ سورۃ البلد ہے. اس سورت کا نام سورہ بلد اس وجہ سے ہے کہ یہ سورت کے پہلی ہی آیت میں اللہ نے بلد یعنی شہر کی قسم کھائی. شہر سے مراد شہر مکہ ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البلد رکھا گیا. یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے زمانے کے ابتدائی دور کی یہ سورت ہے. اس سورت کے شان نزول یعنی یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کے سلسلے میں ایک روایت پڑھنے کو ملتی ہے کہ کفار قریش میں ایک بڑا طاقتور آدمی تھا جس کا نام تھا اسید بن کلدہ. طاقت کا عالم یہ تھا، اس کو اپنی طاقت پر غرور اتنا تھا کہ جانوروں میں سے بیل کے چمڑے کو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر لوگوں سے کہتا کہ اگر تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے تو میرے پیر کے نیچے سے اس بیل کے چمڑے کو نکال کر دکھاؤ، کھینچ کر دکھاؤ. گویا کہ اپنی طاقت کے غرور کے گھمنڈ میں یہ کہتا تھا کہ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ میرے پیر کے نیچے سے چمڑا نکال کر بتاؤ. اگر ہمت ہے، لوگ نکالنے کی کوشش کرتے تو چمڑا پھٹ جاتا، لیکن اس کے پیر کے نیچے سے یہ چمڑا نہیں نکلتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے فرشتوں کے سلسلے میں یا جہنم کی سختیوں کے سلسلے میں یا اسلامی دعوت کے سلسلے میں آپ نے سمجھایا تو اس نے بہت سخت سست کلمات اللہ کے نبی کو کی شان میں استعمال کیے اور کہنے لگا کہ تم مجھے جہنم، آتش دوزخ یعنی دوزخ کے موکلوں یعنی وہاں کے کارندوں یا وہاں کے نگراں سے مجھے کیا ڈراتے ہو؟ میرا بایاں ہاتھ ان سب کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. گویا کہ یہ جملہ تکبر کے سلسلے میں تکبر کرتے ہوئے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا تھا. اور پھر کہتا کہ میری طاقت پر کون غالب آ سکتا ہے، اور کہتا کہ مجھے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں کیا تم مجھے بہلاتے ہو. میں نے شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال و دولت خرچ کر دیا ہے کہ تمہاری
تمہاری یہ نعمتیں اس کے سامنے بیکار ہیں، اور تمہاری جنت کی قیمت تو میرے اس خرچ کیے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جو مال میں نے شادیوں میں خرچ کر دیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس سورت کی شروع میں اللہ نے فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، چند چیزوں کی قسم کھائی اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان محنت ہی کرتا رہتا ہے۔ بچپن میں دنیا میں آنے سے پہلے ایک تنگ و تاریک مکان میں رہا، محبوس رہا، اور پینے کو گندا خون ملا، باہر آیا، بچپن کی تکلیف، بچپن کی بیماریاں، بڑا ہوا، کمانے دھمانے کی فکر، بوڑھا ہوا، بیماریوں نے پھر گھیر لیا، بوڑھاپے کے بعد انتقال ہوا، تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا چند چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ مشقت ہی میں رہا ہے۔ چنانچہ اس سورت کا خاص مضمون بھی یہی ہے کہ اس زندگی کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی آ رہی ہے، اس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ہر شخص کے ساتھ اللہ انصاف کریں گے، اور جس نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا اللہ حساب دیں گے۔ اگر ابھی تک ان آیات کی ابتدائی آیات میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ شہر مکہ کی اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء میں آپ کا مقام سب سے بلند، لیکن اس کے باوجود مکہ شہر اس قدر عظیم تھا کہ اللہ کے نبی کو ستایا گیا مکہ کے زمانے میں، لیکن حکم یہ نہیں تھا کہ آپ بدلہ لے لیں۔ یعنی مکہ کا احترام اتنا بڑا احترام تھا کہ انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہ تھا کہ آپ اس کا احترام کریں، اگر کوئی مارتا ہے تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابتدائی زمانے میں جو پریشانیاں جھیلنی پڑیں، لیکن مقام مقدس میں لڑنے کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی تھی۔ پھر فرمایا اللہ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اگرچہ آج آپ اس شہر کے احترام میں ان نااہلوں سے لڑ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ ابھی نرغے میں ہیں، لیکن آنے والے ایک زمانے کے اندر آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ گویا کہ یہ مقدس شہر ہے بالکل اپنی جگہ، ابھی آپ بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن آنے والے زمانے میں ایک دن آنے والا ہے کہ آپ کے لیے یہاں قتال حلال ہونے والا ہے۔ حل کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہونے والا ہے، اور یہ پیشین گوئی فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں یہ پیشین گوئی مکمل ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے وہاں غلبہ حاصل کیا، اور پھر آپ نے جس کو سزا دینی تھی سزا دی۔ اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام صحابہ کو جمع کر کے کوہ صفا پر آپ نے چڑھ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا
کہ جس روز سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے مکہ مکرمہ کو حرم محترم پیدا کیا۔ اس کو حرام، مسجد حرام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں حل یعنی مکہ کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو چیزیں وہاں جائز ہیں، لیکن مسجد حرام کے اندر جا کر وہاں وہ چیزیں حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر قتال کرنا، مثال کے طور پر شکار کرنا، جانوروں کو مارنا، یا اگر کوئی احرام کی حالت میں آ رہا ہے اور تو وہ خوشبو نہیں لگائے گا، وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے اس کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ حرام تھا مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی حرام رہے گا، یعنی اس کا احترام واجب رہے گا۔ یہاں کسی درخت کا کاٹنا جائز نہیں ہے، کسی گھاس کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ صرف یہ مخصوص ساعت، مخصوص گھڑی کے لیے اللہ نے مجھ پر حلال کیا تھا، اور اب یہ دوبارہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ یہاں کوئی قتل و قتال نہ کرے۔ تو اللہ نے پیشین گوئی فرمائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے۔ تو جب یہ حلال ہوا، اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب اس کا تقدس دوبارہ سے تمہارے اوپر لازم ہو گیا۔ آپ نے خطبے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری یہ بات دوسروں تک پہنچا دیں۔ اللہ نے تیسری قسم کھائی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی اور اولاد کی۔ باپ سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے جد امجد ہیں، اور انسانیت کی شروعات اللہ نے وہیں سے فرمائی۔ اور ولد کی اللہ نے قسم فرمائی، اور ولد سے مراد ہیں تمام انسان۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ساری عمر انسان کی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزر جاتی ہے، کہیں تو بیماریوں کا ڈر، کہیں معاش کا معاملہ، اور کہیں نہ جانے کن کن تکلیفوں میں ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ لہذا اللہ نے پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشقتوں میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی مالدار سے مالدار یہ کہے کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ مجھے کوئی رنج نہیں، میرے پاس صحت بہت عمدہ، رہنے کا مکان بہت عمدہ، استعمال کرنے والے سامان میرے پاس بہت عمدہ، اور عزت میرے پاس بے انتہا، لیکن پھر بھی مشقت میں ہیں، اس لیے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مالدار کو، ہر عزت دار کو، ہر صاحب منصب کو یہ دھڑکا تو ضرور لگا ہوا ہے یہ نعمتوں کے ساتھ کہ مجھے موت ضرور آنی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مالدار، صاحب منصب، اقتدار والا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ لہذا اللہ نے جو یہ فرمایا ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل فٹ ہے کہ انسان مشقتوں ہی میں رہتا ہے۔ مالداروں کے ساتھ، صاحب منصب کے ساتھ ان کے منصب کے اعتبار سے پریشانیاں لگی ہیں، غریبوں کے ساتھ ان کے اعتبار سے، متوسط درجات کے لوگوں کے ساتھ ان کے درجوں کے اعتبار سے، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک پریشانیوں میں ہی انسان رہتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ،
کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ جس طرح اس نافرمان نے کہا تھا کہ میرے پیر کے نیچے سے تم نہیں نکال سکتے، میں جہنم کے فرشتوں کو بائیں ہاتھ سے سمجھ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا اتنا چھوٹا خیال کر لیا کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ اللہ قادر مطلق ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے انسان کہ میں نے اتنا مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، جب چاہے گا جس طرح چاہے گا انسان کی روح کو قبض کر لے گا، اور کوئی عمل میرا اور آپ کا اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مضمون ہمیں اور آپ کو یہ اپیل کرتا ہے کہ دیکھو کچھ بھی کرنا یہ سمجھ کر کرنا کہ خالق مالک ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں اس سورۃ البلد کے شروع میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وأنت حل بهذا البلد، جبکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر میں مقیم ہو، آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ گویا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔